سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کو میرے پاس لے آؤ۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے محبوب، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ بوڑھا جب تمہارے پاس آئے تو اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیجئے جو صرف اس کے دل میں آتی ہے اور اس کے کان تک وہ بات نہیں پہنچی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا بیٹا تیری شکایت کیوں کر رہا ہے؟ کیا تم اس کا مال اس سے چھیننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس سے پوچھ لیجئے کیا اس نے اپنی کسی پھوپھی یا خالہ یا مجھ پر کچھ خرچ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، ان باتوں کے بارے میں بتا دیجئے جو صرف تمہارے دل میں آتی ہیں، کان تک ان کو نہیں سنا ہے۔ بوڑھے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق ہر وقت ہمارے یقین میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کچھ باتیں سوچی ہیں جو میرے کان تک نہیں پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنا دو، میں بھی سن لوں کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں جو باتیں سوچتی ہیں جو میرے کان تک بھی نہیں پہنچتی وہ یہ ہیں کہ میں یہ دل میں سوچتا رہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے بچپن میں غذا مہیا کی، میری محنت سے تم کھاتے پیتے تھے، میرا نفس ہر وقت تیری ہلاکت کا خوف کرتا، حالانکہ اس کو علم تھا کہ موت کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب تم اپنی عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گئے جس کے ساتھ میری امیدیں وابستہ تھیں، تو تم نے میری ساری محنت کا بدلہ بد اخلاقی اور سختی سے دے دیا، گویا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا۔ اگر تم مجھے باپ ہونے کا حق نہیں دیتے تو کاش ایک پڑوسی کا حق دیا ہوتا، اور تم مجھ کو پڑوسی پر ترجیح دیتے، مجھ پر خرچ کرنے پر بخل نہ کرتے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے والدین کی کفایت کے لیے کمائی میں مصروف ہے تو وہ اللہ کے راستے پر ہے۔